مد کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی تھی مد اصلی سب سے پہلے ہوتی ہے مد اصلی. اس کے اوپر ہم نے بات کی جب الف سے پہلے زبر آئے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. اگر حروف مدہ اکیلے ہوں، ان کے آگے کوئی سبب نہ آئے، جس طرح ہم نے سبب پڑھے تھے اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں حمزہ سکون تشدید یہ سبب ہوتا ہے مد کا. اگر سبب نہ ہو حروف مدہ کے بعد تو مد اصلی ہوتی ہے. اگر حروف مدہ کے بعد سبب آ جائے، حمزہ سکون تشدید آ جائے تو پھر مد فرعی ہوتی ہے. مد اصلی جہاں صرف حروف مدہ ہوں. یہ نہیں ڈلا. مد اصلی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں صرف حروف مدہ ہوں. دیکھیں آپ، الف سے پہلے زبر یہ حرف مد ہے، آگے کوئی سبب نہیں ہے، حمزہ سکون تشدید نہیں ہے، تو ان کو ایک الف کے برابر ہم نے پڑھنا ہے بغیر کھینچے. زیادہ نہیں کھینچنا، ہم نے صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، 2 حرکات کے برابر ان کو کھینچنا ہے. اور جس کی مشق اور پریکٹس جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے ایک الف کو، ایک انگلی کو آرام سے کھولنے کے برابر. با، بو، بی، تا، تو، تی، تا، ثو، تی، جا، جو، جی. اس کے بعد ہوتی ہے مد فرعی. اور فرعی مد کب ہوتی ہے؟ جب حرف مدہ کے بعد سبب مد بھی ہو. اسباب مدہ میں سے کوئی سبب آئے. مثال کے طور پر یہاں سبب مد کیا ہے؟ حمزہ. یعنی حرف مد ہے الف. حرف مد الف کیسی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے. یا حرف مد ہے کیسی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. واو حرف مد ہے. واو حرف مد کیسی ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. جب حرف مد کے بعد کوئی سبب آ جائے حمزہ سکون تشدید میں سے تو پھر مد فرعی کی جاتی ہے. یہاں حرف مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں مد فرعی ہوگی. اور یہاں دیکھیں کہ حرف مد ہے الف. کیسے؟ الف سے پہلے زبر ہے تو اس الف کے بعد حرف مد کے بعد شد ہے. کیا ہے؟ شد، جو سبب ہے مد کا، تو یہاں بھی مد ہوگی. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہاں پہ میم پہ دیکھیں، قاف پہ دیکھیں اور نون پہ دیکھیں کہ میم یا میم، میم یا میم. پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں میم ساکین ہے. میم ساکین ہے اور میم حرف مد ہے. میم ساکن سے پہلے زیر ہے تو میم جو دوسری میم ہے اس کے اوپر جو سکون ہے یہ سبب مد ہے. اسی طرح قاف پہ دیکھیں تو قاف میں الف حرف مد ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور فا ساکن ہے. اور فا کا ساکن ہونا یہ سبب مد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں نون پہ واؤ ساکن ہے، نون کے اوپر پیش ہے تو یہ حرف مد ہوگی واؤ. اس حرف مد کے بعد آگے والا جو نون ہے یہ ساکن ہے تو سکون کیا ہے؟ سبب مد. تو 3 اسباب ہوتے ہیں مد کے. پہلا حمزہ، دوسرا شد، کسی حرف کے اوپر شد آ جائے، اور تیسرا کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے. کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے پھر بھی مد ہوتی ہے حرف مد کے بعد. یا حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے، حرف مد کے بعد شد آ جائے، حرف مد کے بعد سکون آ جائے تو پھر مد فرعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی امثلہ جو اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ جب حرف مد کے بعد حمزہ آئے گا، جب حرف مد کے بعد حمزہ آئے گا یا تو وہ متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب حمزہ اور سکون ایک ساتھ آئے، حمزہ اور سکون ایک ساتھ آئے. یعنی متصل جب حرف مد اور سبب مد ایک ہی کلمہ میں ہو.
مثال کے طور پر یہ دیکھیں حرف مد الف ہے اور ایک ہی کلمہ میں جاء ایک لفظ ہے، حرف مد کے ساتھ ہی حمزہ ملا ہوا ہے، اسے متصل کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں حرف مد کے ساتھ حمزہ ملا ہوا ہے، یہاں بھی حرف مد کے ساتھ حمزہ ملا ہوا ہے۔ اور اگر حرف مد اور حمزہ حرف مد پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ جو ہے دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہ اسے کہتے ہیں منفصل۔ دیکھیں یہاں پہ حرف مد جو ہے ما ایک الگ لفظ ہے، الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اصابہ یہ ایک الگ کلمہ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں کے شروع میں ہے۔ بنی یا حرف مد پہلے کلمے کے آخر میں ہے اور آدمہ کا جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ ما میں حرف مد جو ہے پہلے کلمے کے آخر میں ہے اور امارا میں جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ الف کے اوپر جب حرکت آتی ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ الف حمزہ بدل جاتا ہے۔ الف کیا ہوتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ آپ چیزیں یاد کرنے میں کوئی دشواری ہو، مشکل ہو، کیونکہ یہ تھوڑا سا 2-3-4 دن کم از کم لگتے ہیں مد کو سمجھنے میں اور اس کی پریکٹس کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، یا تو آپ 10 منٹ میں کر لیں گے ساری اقسام، لیکن سمجھنے میں 2-4 دن لگتے ہیں مد کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ ان میں نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، صرف آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مد اصلی کب ہوتی ہے؟ جب حرف مد اکیلا ہو۔ مد فرعی زیادہ، مد فرعی کا مطلب، مد اصلی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، ایک ہوتی اصلی مد اور ایک ہوتی ہے فرعی نقلی مد، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مد اصلی کا مطلب ہے کہ جو مد کی اصل مقدار ہے، مد کی اصل مقدار وہ ایک الف کے برابر ہے۔ مد فرعی کیا ہوتا ہے کہ ایک مد کی آگے شاخیں، ایک مد اصلی ہے اس کی آگے شاخیں ہیں، مختلف شاخیں ہیں، متصل ہے، منفصل ہے، لازم کلمہ مخفف ہے، لازم کلمہ مثقل ہے، ٹھیک ہے، حرف مخفف مثقل ہے، لین ہے، ٹھیک ہے، مد عارض وقفی ہے، مد عارض لین ہے، یہ ساری اقسام ہے، ٹھیک ہے، 9 کے قریب آگے اس کی اقسام ہے اصلی کی۔ تو وہ ابھی جو ہے نا آپ نہ بھی یاد کریں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے، شد آ جائے، سکون آ جائے تو اس کو کم از کم 3 یا 2 الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ اور اس کی مقدار مدات بھی کافی ہیں، مختلف ہیں، ہر ایک مد کی مختلف مقدار ہے، لیکن جو سب میں جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 2 الف یا 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 الف اور 2 الف، 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 3 الف بھی آپ مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، جا جی سو دابة حاجه والصافات حاميم قاف نون۔ یہ جو حروف مقطعات ہے نا قرآن مجید کے اندر، اس کے اوپر ہم مد کرتے ہیں، تو اس لیے جب ہم قرآن قاعدہ پڑھاتے ہیں نا وقفاً مثلاً، تو حروف تحجی کے اوپر بھی ہم مد کرواتے ہیں، حروف تحجی سے ہی ہم مد کروانا شروع کر دیتے ہیں، کہ جو ٹرپل حرف ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر مد کرنی ہے۔ حا میم، حا ڈبل حرف ہے، اس طرح کے جو ڈبل حرف ہوں گے ان کے اوپر ہم نے 1 الف کے برابر مد کروانی ہوتی ہے۔ تو حروف تحجی سے ہی ہم مد بھی کروا رہے ہوتے ہیں، اخفاء ادغام بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کے اندر جو حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں، ان کے اوپر ہم مد کرتے ہیں، تو
اس لیے حروف تحجی سے ہی مد کروانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آگے جا کے کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ دیکھیں لازم حرفی، پھر حرفی مخفف، حرفی مثقل، لازم کلمی مخفف، کلمی مثقل، ٹھیک ہے، عارض میں وقفی، لین، پھر ان کی ساری اقسام، ٹھیک ہے، ان کو مشق کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، الآن ولا الضالين، أتحاجوني، الرحيم، الصيف، خوف۔ اب دیکھیں جتنے بھی امثلہ ہیں، یہ کتنی اقسام ہوگی اس کی؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ ان میں سے کوئی ایسا مد نہیں ہے جس کے بعد اس کے آگے حمزہ، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 9 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، مد کی۔ اس میں سے آپ کوئی بھی ایسا نہیں مجھے دکھا سکتے کہ مد ہو رہی ہو اور حرف مد کے بعد حمزہ سکون تشدید نہ ہو۔ اس لیے یہ ساری اقسام یاد نہ بھی ہوں تو خیر ہے، صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب حرف مد کے بعد حمزہ سکون تشدید میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو 2 سے 3 کے برابر مد کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ساری اقسام ہے۔ سب سے پہلے اصلی، فرعی۔ فرعی بس باب حمزہ، یعنی جب حرف مد کے بعد حمزہ ہے۔ پھر متصل منفصل، جب سکون آ جائے گا لازم ہوگا یا عارض ہوگا۔ لازم میں حرفی، کلمی، حرفی مخفف مثقل اور لین، کلمی میں مخفف مثقل، اور عارض میں وقفی، مد عارض وقفی، مد عارض لین۔ اب یہ ساری اقسام ہیں، یہ ساری اقسام میں کوئی ایسی مد نہیں ہوتی جب حرف مد کے بعد حمزہ سکون تشدید نہ آ رہا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو آسانی کے لیے یہ بات بتا دی، اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ مشق کریں۔ بسم اللہ۔ لام، اب دیکھیں ادھر لام یہ اکیلا حرف ہے، لام الف میم، اس کو اگر کھول کے لکھیں گے تو الف حرف مد ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، میم ساکن ہے، سکون آ گیا تو یہ یہاں مد فری ہوگی، اس کو 3 الف کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم پڑھیں گے لام۔ اب اس کی آگے سکون حرکات وغیرہ، لا، لی، لو، لن، 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 ال، ال، ال۔ یہاں بھی لام پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب سکون ہوتا ہے لام کے اوپر، جزم ہوتی ہے تو اس کو بہت سارے جو الحمد، ال، الحمد للہ رب العالمین، لام کو بہت جو ہے نا وہ لوگ اس کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، لام کو جب یہ ساکن ہو تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین، نہیں، ال، اللہ، اللی، الو، لا، لی،
لا لی لو لو لئی. اب یہ دیکھیں یہ تین چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. حرف مد الف، آگے ہے حمزہ تو مد فری. دیکھیں لا. اب دیکھیں لا میں الف حرف مد اور آگے سکون، جو بھی میں نے اسپیس ڈالی ہوئی ہے جو بھی حرف آ جائے جس کے اوپر سکون آئے گا تو مد ہوگی. لا. آگے پھر جو ہے الف حرف مد ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. لا. اگر کسی بھی حرف پر شاد آ گیا تو مد فری 3 الف کے برابر مد کریں. لا. اب آپ کو جی میم. میم حرف ہے تو اب دیکھیں میم کو اگر کھول کے لکھیں گے تو میم یا میم بنے گا. تو یا ساکن سے پہلے زیر می تو آگے میم ساکن، یہاں بھی مد فری میم. اب ان کی حرکات ما می مو. کچھ لوگ نا نون غنہ کی آواز میم میں نکالتے ہیں ما می مو، ناک سے نا آواز نکالتے ہیں میم کی، تو یہ درست نہیں ہے. تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ما، ناک سے آواز نہ نکلے ذرہ بھی. ما می مو من 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 ام 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 امی ام. غننے کے بعد تو ناک میں آئے گی لیکن میم کے بعد ناک سے ادا نہیں ہوگی کیونکہ میم کا مخرج ناک ہے ہی نہیں. میم کا مخرج تو دونوں ہونٹوں آپس کے اندر ملنا ہے. ما نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ما می مو. دیکھیں یہاں حرف مد اکیلا ہوتا ہے نا، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش. اس کو ہم ایک الف کے برابر مد کرتے ہیں کیونکہ حرف مد جہاں اکیلا ہے. یہ حرفی حالت ہے الف واو یا، اور ہم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ حرکتی حالت ہے حرف مد کی. یہ بھی حرف مد ہے، یہ بھی حرف مد ہے. یہاں بھی ایک الف کے برابر مد کریں گے، یہاں بھی ایک الف کے برابر مد کریں گے. ما می مو مو مئی ما 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 نون. جس طرح آپ نے وہ نون قرآن کے اندر بھی ہے نون والقلم وما یسطرون. نون پڑھتے ہوئے قرآن میں ہم مد کرتے ہیں. کیوں مد کرتے ہیں؟ واو حرف مد ہے اور آگے والا جو نون ساکن ہے تو سبب مد سکون، اس لیے ہم نون پر مد کرتے ہیں. تو اس حرف کی ادائیگی بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے اوپر مد فری کریں. حرکات نہ نی نو نن نین نون ان
इन, उन, नून के ऊपर शद है और पीछे से मिलाकर हम इसके ऊपर हम मद करेंगे, सॉरी गुना करेंगे। अन्ना, अन्नी, अन्नु। मद असली हर्फ मद अकेला है। ना, नी, नू, ना, नी, नू, नौ, नई, ना, ना, ना। आगे है जी वाव। अब वाव को देखें तो इसमें भी वाव करके पढ़ेंगे। क्यों? यहाँ वाव अलिफ वाव, वाव के बाद अलिफ जो है ये हरफ मद है, क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, और इस हरफ मद के बाद आगे वाली जो वाव है वो साकिन है। ठीक है, यहाँ भी मद्दे फरी होगी। इसको अब अगर हम अकेला हरफ पढ़ेंगे तो वाव, लेकिन जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ना वाव, तो उसको थोड़ा सा खींचना है आपने, अंदाज है ये। और हरकत वा, वी, वू, वन, विन, वुन, आउ। अब वाव से पहले जबर भी आ सकता है, वाव साकिन से पहले जबर भी आ सकती है, वाव साकिन से पहले पेश भी आ सकती है। लेकिन वाव साकिन से पहले जेर, ये मुझे तो नहीं शायद मिली कुरान के अंदर कोई मिसाल ऐसी हो, तो लगता भी नहीं है कि है। अगर आपको कोई मिले तो मुझे बताएं। वाव साकिन से पहले जेर, ये कोई मिसाल ऐसी है नहीं, मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने ये खाली खाना रखा है, क्योंकि ये मिसाल है नहीं कुरान में। अव्वा, अव्वी, अव्वु, वा, वी, वो, वा, वी, वो, वाव, वई, वा, 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 हा, हा। यहाँ हरफ मद अकेला है तो हा, हरकत हा, ही, हु। इसका मखरज आपको पता ही है, अक्सर हल्क, सीने से ऊपर जहां से गला हमारा शुरू होता है। हा, ही, हु, हन, हिन, हुन, आह, इह, उह, आहा, आही, आहू, हा, ही,
हु, हा, ही, हु, हौ, है, हा, हा, हा। जी आगे है मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ की अदायगी की पहचान और मश्क। आज हम दाल और जा, दा, वो, 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 इन 6 हरूफ में फर्क करेंगे। अब पहला जो हमारे पास जोड़ा है वो है दाल और जा, यानी दा, जा। अब इसमें फर्क क्या है? दाल नरम और बारीक है, दाल नरम और बारीक है। जा सख्त सीटी वाली और बारीक है। ठीक है, दाल का जो मखरज है ये असल में यहाँ मखरज हमारा दुरुस्त होगा तो आवाज जो है ना वो हमारी दुरुस्त अदा होगी। यहाँ आप तस्वीर में देखें, आपको शायद नजर भी आए, उसको थोड़ा सा जूम कर लें, अगर तो मोबाइल पर देख रहे हैं जूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जबान के जो नोक है दाल में, मखरज भी हमने इसको जब पढ़ा था तो बताया था। दाल में देखें कि जबान की जो नोक है सनाए उलिया का जो अंदरूनी किनारा है, जहाँ दांत खत्म होते हैं किनारा दांतों का, वहां लगेगी। दा, 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 तब नरम होगी। ठीक है, लेकिन जो जा है, जा, ये टच नहीं होगी, दांतों के साथ टच नहीं होगी, करीब होगी। और जा में ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत आपस के अंदर करीब होंगे। ठीक है, और जुबान की नोक भी इनके करीब होगी। ठीक है, ज़ा, ज़ा, ज़ा। अब ज़ा, 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 ज़ा। मतलब अगर दोनों को मिला के पढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा। ज़ा, 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 ज़ा। आगे ज़ा नरम और बारीक, वो मोटी और बारीक। इसमें बारीक और पुर करने का तरीका क्या होगा? जब आपने बारीक करना है हरफ को, ज़बान को तालू से नीचे रखना है, ज़बान को नीचे, ज़बान नीचे रहे। जब हरफ मोटा करना है तो ज़बान ऊपर उठे, तालू की तरफ उठे। ठीक है, ज़ा, 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 वो, 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 ज़ाल और वा, इसमें जो बराबर की चीज है, कॉमन चीज है, वो दो है। एक, दोनों नरम अदा होंगे, दोनों का मखरज सेम है, वहां की नोक दांतों के किनारे पे लगेगी। ठीक है, ऊपर वाले दांतों के किनारे पे लगेगी, दोनों में सेम चीज ये है। लेकिन फर्क क्या है? दाल बारीक अदा होगा और वो मोटा अदा होगा। वो, वो, वो। ठीक है, अब देखें
ضو ان میں فرق کیا ہے کہ دونوں موٹے ذا ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا مخرج جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ ضو جو ہے یہ زبان کی نوک دانتوں کے کنارے سے لگے گی، لیکن ضو اس میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ نہیں لگے گی، بلکہ زبان کا جو موٹا حصہ ہے وہ دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا۔ یہاں تصویر میں دیکھیں، ضو میں دانتوں کے ساتھ زبان لگ رہی ہے، لیکن ضو میں جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک نہیں لگ رہی، صرف زبان کا موٹا حصہ دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی باریکی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ آگے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكوثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك یہاں دیکھیں انا حرف مد اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ تو مد فری۔ أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أبتر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الماعون مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي
يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة قريش مكية سورة قريش مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف